اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اس آیے مبارک کے ذیل میں ابتدائی گفتگو ہو گئی اور اس آیت کے ذیل میں مولانا مودودی نے جو بات کہی تھی اس کا بھی ذکر ہو گیا کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ تو مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے تھے، تو مسلمانوں سے رسالت مآب کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب ہے۔ یہود و نصارہ کے لوگ تو ایک مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے تھے، تمہارا تو رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے، ابھی سے تمہارا دل سخت ہو گئے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اس آیت کے ذیل میں صحیح مسلم کتاب التفسیر میں آیا ہے کہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے ما کان بین اسلامنا و بین ان عاقبنا اللہ بهذه الآیت الا 4 سنین۔ یار بہت قابل توجہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہے، اس نے کہا کہ ہمارے اسلام قبول کرنے اور اس آیت کے ذریعے ہماری سرزنش ہونے میں فاصلہ 4 سال کا تھا صرف۔ ہم مسلمان ہوئے 4 سال گزرے تھے، یہ ہمارے صورتحال پر اس آیت میں بیان ہو گئی کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ یہ خطاب مومنین سے ہے، منافقین سے نہیں ہے، یہ سب کے لیے واضح ہے۔ الم یعن للذین آمنوا، یہ الذین آمنوا کی بات ہے، الذین نافقوا والوں کی بات نہیں ہے کہ 4 سال کا فاصلہ تھا۔ اس آیت کے ذریعے ہماری ملامت میں اور ایمان لانے میں وما نزل من الحق، حق پر مبنی جو احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، یہ لوگ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے آمادگی نہیں رکھتے، یعنی نہ تو ذکر خدا کے وقت ان کے دلوں میں کوئی خشوع آتا ہے، نہ ہی حکم اللہ کے نزول کے وقت ان پر عمل کرنے کی آمادگی رکھتے ہیں، بالکل یہود و نصارہ کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے دل تو ایک طویل مدت گزرنے کے بعد سخت ہو گئے تھے، لیکن بعض اصحاب رسول کے دل تو اس وقت سخت ہونا شروع ہو گئے جب اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود تھے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بعد از رسول ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جب رسول اللہ کی زندگی میں یہ حال ہے تو بعد از رسول کیا ہوا ہوگا۔
چنانچہ اس سلسلے میں احادیث کثرت سے موجود ہیں جن میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیف انتم بعدی اذا شبعتم من خبز البر والزبیب وَأَكَلْتُمْ أَنْوَاعَ الطَّعَامِ، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں، تمہارا اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا میرے بعد جب تم سیر ہو چکے ہوں گے، تمہاری شکم پر ہو گیا ہوگا، گندم کی روٹی اور کشمش سے تمہارا شکم سیر ہو چکے ہوں گے، وَأَكَلْتُمْ أَنْوَاعَ الطَّعَامِ، اور قسم قسم کے کھانے کھا رہے ہوں گے، وَلَبَسْتُمْ أَنْوَاعَ الثِّيَابِ، اور رنگ برنگ کے لباس پہن رہے ہوں گے، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمْ ذَاكَ، تو کیا آج تم اچھے ہو یا اس وقت؟ لوگوں نے کہا ذاکا، اس وقت جب ہم عیش و نوش کر رہے ہوں گے وہ وقت بہتر ہے، آج تو ہم بھوکے ہیں۔ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمْ ذَاكَ قَالُوا ذَاكَ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ خَيْرٌ الْيَوْمَ، حضور نے فرمایا آج بہتر ہو، اس وقت تم بہتر نہیں ہوں۔ رسول اللہ کے زمانے کے لوگ رسول اللہ کے بعد نہیں ایسے رہیں گے۔ یہ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں عموماً یہاں حوالے دیتا ہوں، اپنے مصادر سے نہیں دیتا ہوں، اہل سنت کے مصادر سے دیتا ہوں جو متفقہ کے طور پر جو ہے سب کے لیے قابل قبول ہے۔ ہم شیعہ مصادر سے دیتے ہیں تو پھر یہ دعویٰ بلا دلیل سمجھا جاتا ہے، یہ تمہارے اپنی کتابوں کی بات ہے نا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن اہل سنت کی کتابوں سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تائید ہے اور ان کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اہل کتاب کا کثیر لوگ جو ہے وہ فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، جان رکھو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو یقیناً واضح طور پر بیان کیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تمہارے مردہ دلوں کو بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے، توبہ تائب ہو کر کے آ جاؤ۔ قلبی قساوت والوں سے خطاب ہے، تمہارے قلبی قساوت کو ایمان سے منور کرنا اللہ کے بس میں ہے، اگر اللہ کے پاس آ جاؤ، واپس آؤ۔ بینا لکم الآیات، واپس آنے کے لیے ہم نے بہت سی نشانیاں، بہت سے معجزے تمہارے سامنے رکھے ہیں، ان پر غور کرو، واپس آ جاؤ، اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والے عورتوں نیز ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے کئی گنا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ راہ خدا میں قرض دینے والوں کا ثواب کئی گنا ہے۔ راہ خدا میں قرض دینے، راہ خدا میں خرچ کرنا،
آپ کو پہلے بتایا کہ مال انسان کے کمزور ترین مسئلہ ہے۔ مال کے ساتھ انسان کو بہت محبت ہے، اس سے ہاتھ اٹھانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور یضاعف لہم، ان کو کئی گنا۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے قابل توجہ، آیت 161 سورہ بقرہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اور لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس کے 7 خوشے اگتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، 700 ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے چاہتا ہے وہ دگنا کر دیتا ہے۔ 1400 ہو گئے، ایک کے عوض میں 1400۔ یہ مال کے لیے ہے، باقی کے لیے ایک کے عوض میں 10 ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا کر دیا جائے گا۔ مال خرچ کرنے والوں کے لیے 700 گنا اور خاص لوگوں کے لیے 1400 گنا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے یضاعف لہم، ان کے لیے کئی گنا کر دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک کامل سچے اور گواہ ہیں، صدیق اور شہید۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں۔ یہ آیت بھی قابل توجہ ہے۔ جو اللہ کے ایمان پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ صدیق ہیں۔ یہ ایمان کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک صدیقین ہے اور گواہ ہے۔ گواہ، جی سورہ نساء میں تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہاں فرمایا خود صدیقین اور خود شہداء ہوں گے۔ بڑا فرق ہے، ساتھ ہونا اور خود صدیقین میں شمار ہوگا، اور شہداء بھی گواہ اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اللہ کے بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، وہاں ان کے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے۔ بہت بڑی چیز ہے گواہ، شہداء۔ یہ گواہ کے درجے پر فائز ہونا بہت بڑا مقام، بہت بڑی منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کو بہتر علم ہے اس نے کیا 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 نہیں کیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ گواہ کی بات سنتا ہے، خود جانتا ہے، لیکن گواہی دی کسی نے؟ یہاں الذین آمنوا، اور یہاں ایمان والے کو ایمان کا خاص درجہ ہے، اس میں سب لوگ شامل نہیں ہیں، ایک خاص درجہ ہے ان کے لیے۔ پھر فرمایا ان کے ساتھ ان کا نور بھی ہوگا، جی۔
اور وہ دوسروں کے لیے گواہ بھی ہوں گے، ایسا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو ہم شہید کہتے ہیں۔ قرآن نے شہید نہیں کہا، قرآن راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو شہید نہیں کہتا۔ یہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے، قرآنی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن میں شہید گواہ کو کہتے ہیں، شہداء۔ اللہ کے حضور میں جب انسان کا مقدمہ پیش کیا جائے گا اللہ کے بارگاہ میں، تو اس وقت گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں، شہداء۔ یہ ہے نا کہ اللہ نے تم کو امت وسط بنا دیا ہے اور تم شہید ہو۔ لہم اجرہم ونورہم، یہ دیکھو خاص مقام منزلت ہے جی، ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم کو احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اجرہم و نورہم کیا مطلب ہے؟ اجر ہے اور نور ہے۔ چنانچہ شواہد التنزیل اہل سنت کے کسی مؤلف نے کتاب لکھی ہے، امالی شیخ توسی شیعہ کتاب ہے، غایت المرام بھی شیعہ کتاب ہے، ابن مغازلی سنی کتاب ہے۔ ان کے جو مناقب ابن مغازلی، ان میں بیان کی گئی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا، یہ دیکھو مصادر میں نے شیعہ سنی دونوں کے بتایا، آپ راوی بھی سعید ابن جبیر ہے، راوی بھی ابن عباس ہے۔ ابن عباس راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامت عقد لواء من نور ابیض، جب قیامت قائم ہوگی تو ایک علم نصب کیا جائے گا، سفید نور کا علم، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا دینے والا ندا دے گا، لِيَقُمْ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا سردار کھڑے ہو جائیں، وَمَعَهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے ساتھ وہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ فَيَقُومُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، چنانچہ علی بن ابی طالب کھڑے ہو جائیں گے۔ فَيُعْطَى اللِّوَاءَ مِنَ النُّورِ الْأَبْيَضِ بِيَدِهِ، اور یہ سفید نور والا جو علم ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تحتہ جمیع السابقین الاولین من المہاجرین والانصار، اس علم کے نیچے وہ سابقین ہوں گے، اولین ہوں گے مہاجر اور انصار میں سے، لا یخالطہم غیرہم، دوسرے لوگ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ روایت کے آخر میں رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو ہماری زیر بحث کی ہے آیت۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت ہے رسول اللہ سے روایت ہے، الصدیقون ثلاثۃ، صدیق تین ہے، حبیب النجار، مؤمن آل یاسین، حزبیل
مومن آل فرعون علی بن ابی طالب وہو افضلہم، علی بن ابی طالب ہے صدیقین میں اور وہ ان دونوں میں سے افضل ہیں۔ 3 صدیق ہے اور تیسرا علی بن ابی طالب جو ان دونوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ الصدیقون ثلاثۃ، صدیق 3 ہے، حبیب النجار، حزقیل اور علی۔ اس کو روایت کی ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے، یہ تاریخ دمشق میں ہے، شواہد التنزیل میں ہے، الدارقطنی نے المؤتلف والمختلف کتاب میں ہے، سیوطی نے الجامع الصغیر میں نقل کیا ہے، ابو نعیم نے المعرفہ میں یہ روایت بیان کی ہے۔ یہ دیکھو یہ مصادر ہے، ان مصادر میں یہ روایت موجود ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جان رکھو دنیا کی زندگی صرف کھیل، بیہودگی، آرائش، آپس میں فخر کرنا اور اولاد و اموال میں ایک دوسرے بڑھ جانے کی کوشش سے عبارت ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس سے پیداوار پہلے کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہو کہ وہ کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، پھر بھوس بن جاتی ہے، جبکہ آخرت میں کفار کے لیے عذاب شدید اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے، دنیا کی زندگی بے مقصد زندگی ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جب بھی دنیا کی مذمت ہوتی ہے، اس دنیا کی مذمت ہوتی ہے جو آخرت کے ساتھ مقابلے میں ہے، ٹکراؤ میں ہے، یا دنیا یا آخرت۔ پھر دنیا کو انتخاب کرتے ہیں، آخرت کو ترک کرتے ہیں، اس دنیا کا ذکر ہے۔ ابھی بات آتی ہے تفصیلاً کہ دنیا کی مذمت کہاں ہے؟ یہ وہاں ہے جہاں آخرت کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے۔ شیخ بہائی سے منقول ہے 5 خصلتیں انسان کی عمر کے مراحل سے مربوط ہیں۔ بچپنے میں کھیل میں مشغول ہوتا ہے، بلوغ کی عمر میں پہنچے تو لہویات میں مشغول ہوتا ہے، جوانی میں زیب و زینت کا دل دادا ہوتا ہے، درمیانی عمر میں فخر و مباحات میں لگ جاتا ہے، عمر رسیدہ ہونے پر مال اولاد کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی مذمت ہے، اس دنیا کی مذمت ہے جو آخرت کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے۔ کمثل غیث، وہ دنیا اس بارش کی سے ہے، اس بارش نے زمین کو سرسبز بنا دیا اور پھر اس کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور بھوس بن جاتی ہے اور ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ اور آخرت کا عذاب شدید جو ختم ہونے والا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی جو ہے صرف دھوکہ ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کے لیے آپ کو دنیا میں سے آپ کی ضرورت کی چیزیں ملتی ہے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔
مثلا آپ محتاج تھے، آپ کے ذریعے معاش مل گیا، خوش ہوتے ہیں۔ آپ بے گھر تھے، آپ کو گھر مل گیا، خوش ہوتے ہیں۔ آپ فقیر مسکین تھے، آپ بے محتاج ہو گئے، خوش ہوتے ہیں۔ جی، پھر اس کے بعد اچانک آپ کا کاروبار بڑھا اور آپ لاکھ پتی ارب پتی ہو گیا، خوش نہیں ہوتے، آپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتا ہے۔ جی، میں عام طور پر آپ طالب علموں کے لیے یہ واقعہ نقل کرتا ہوں۔ ایک مومن ہے، وہ بڑا دیندار مومن، اہل خیر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بمبئی میں ہوتے تھے، 9 افراد ایک کمرے میں سوتے تھے، ہمارا مہینے میں 1-2 مرتبہ بہترین ناشتہ ملتا تھا، 9 افراد کے لیے 2 انڈے، وہ بہترین ناشتہ تھا، یا اتنی تنگ دستی تھی۔ آج میں لاکھوں کا مالک ہوں، اس وقت ہم خوش تھے، مطمئن تھے۔ آج میرا کارخانہ ہے، میں لاکھوں کا مالک ہوں، میں خیرات بھی کرتا ہوں، خمس بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، دولت نے بے چین کر دیا۔ یہ ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے اگر خلق کیا ہوتا تو جتنی دنیا ملتی ہے اتنے خوش ہوتا ہے، نہیں؟ جیسے مچھلی کو پانی میں زندگی کرنے کے لیے خلق کیا ہے، تو پانی میں مچھلی کو سکون ملتا ہے، اور پانی سے باہر پھینک دو تو وہ تڑپ جاتی ہے۔ انسان کو اگر دنیا دیا جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے نہیں تھا، اس مال و دولت کے لیے نہیں تو اس کو خلق کیا تھا۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس وقت قابل مذمت ہے جب آخرت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو جائے۔ اگر ٹکراؤ نہ ہو تو دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی قیمت ہے، تو کھیتی بھی قیمت ہے۔ دنیا کی مذمت نہیں یہاں پر۔ ایک فرمان ہے آخر میں وہ سناتا ہوں، وہ قابل توجہ حدیث ہے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ان الدنیا دار غنی لمن تواضع منہا، دنیا جو ہے دولت کی منزل ہے، دولت ہے دنیا یہاں سے زاد راہ اٹھانے والوں کے لیے۔ ودار موعظۃ لمن اتعظ منہا، اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے واعظ و نصیحت کا محل ہے دنیا۔ مسجد احباء اللہ کے بندوں کی سجدہ کی جگہ ہے یہ دنیا، وہ مصلی ملائکتی، فرشتوں کی نماز کی جگہ ہے یہ، وہ محبت وحی اللہ کے وحی نازل ہونے کی جگہ ہے، وہ متجر اولیاء اللہ کے اولیاء کی تجارت گاہ ہے، سپر مارکیٹ ہے یہ دنیا، اور کمائی کرنے والوں کے لیے یہ دنیا کی مذمت ہے، یہ دنیا کی بہت بڑی فضیلت ہے آخرت کو آباد کرنے والے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔